جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے ایک قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ پورا قصہ سنیں گے اور اس میں جو کہنے کا مقصد ہے اور جو اس سے عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے اس سے انشاءاللہ ضرور عبرت حاصل کریں گے. قصہ ایک علاقے کا ہے کہ اس علاقے کے لوگ اپنے بادشاہ کو جو چنتے تھے اور مقرر کرتے تھے کہ یہ میرے حاکم ہیں، تو اس سے ایک ڈیل ہوتی تھی. اس کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کچھ وقت کے لیے ہمارے لیے بادشاہ ہیں، حاکم کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی کچھ وقت گزرے گا، ایک وقت متعین کرتے تھے کہ 1 سال یا 2 سال کے لیے آپ ہمارے حاکم ہیں، اس میں آپ جو کچھ کہیں گے ہم آپ کی باتیں مانیں گے اور جو کچھ آپ کریں گے ہم کچھ سوال آپ سے نہیں کر سکتے. لہذا اس کے بعد ہوگا یہ کہ جب آپ کی مدت پوری ہو جائے گی، آپ کا وقت پورا ہو جائے گا، تو ہم آپ کو ایک گھنے جنگل میں پھینک دیں گے اور آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا، اور اس جنگل میں درندے ہیں، آپ کو جان سے مار سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ڈیل ہوتی تھی، یہ طے ہوتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کوئی حاکم بنایا جاتا تو وہ بہت خوش ہوتا کہ چلو میری حکومت ہوگی اور ہم جو کہیں گے وہ تمام ہماری رعایا مانے گی، میری بات کو سنے گی، پولیس ہمارے ماتحت میں ہوگی، پوری فوجیں ہمارے ماتحت میں ہوں گی. تو وہ خوشی خوشی بن جاتا تھا اور 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد اس کو جس جنگل میں جانا ہے وہاں کی نہیں سوچتا تھا. جب وقت پورا ہوتا تھا تو اس کو اٹھا کر کے باندھ کر کے اس جنگل میں پھینک دیا جاتا تھا وعدے کے مطابق اور ڈیل اور ایگریمنٹ کے مطابق، اور پھر وہ کچھ نہ کر سکتا تھا. پھر علاقے والے دوسرے کو حاکم طے کرتے اور اس سے بھی یہی ڈیل ہوتی، اس کو بھی حاکم بنا دیتے تھے. پھر وہ بھی ایسے ہی کرتا، جتنے دن حاکم رہتا خوب عیاشی کرتا، خوب آسانی کے ساتھ اور خوشگوار زندگی گزارتا اور پیسے خوب اڑاتا. لیکن جب اس کا وقت ہوتا تو اس کو بھی جا کر کے وہیں اسی جنگل میں ڈال دیا جاتا اور جنگل سے بھاگنے کی کوئی صورت نہ بنتی کیونکہ اس کو باندھ کر کے ڈال دیا جاتا تھا. بالآخر ایک ایسا حاکم آیا جس سے یہ ڈیل ہوئی اور وہ تیار ہو گیا کہ ہاں ہم اس بات پر تیار ہیں کہ آپ کے اوپر ہم حکومت کریں گے اور اس کے بعد آپ ہم کو بھلے ہی اس جنگل میں جا کر کے ڈال دیجیے گا. یہ بات طے ہو گئی اور جس دن سے وہ حاکم بنا اسی دن سے تمام لشکروں کو بلایا، پوری فوج کو بلایا، تمام کام کرنے والوں کو بلایا، لیبروں اور مزدوروں کو بلایا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نے بلایا اور سب کو کام پہ لگا دیا. جس جنگل میں بادشاہوں کو پھینکا جاتا تھا، جس جنگل میں بادشاہوں کو ڈال دیا جاتا تھا ہاتھ پیر باندھ کر کے، وہاں کے سارے پیڑ کٹوانے میں سارے لوگوں کو لگا دیا. اب سب لوگ وہاں پیڑ کاٹنے میں لگ گئے، جنگل ختم کرنے میں لگ گئے، تمام درندے بھاگ گئے، تمام پیڑ اور جو درخت تھے، تمام پیڑ اور درخت تھے سب کاٹ دیے گئے. اس کی جو وحشت تھی، اس کی جو خوفناکی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد وہاں حکم دیا، آرڈر جاری کیا کہ وہاں ایک محل تیار کرایا جائے اور اس محل میں تمام آسائشیں اور تمام آرام کی چیزیں اور تمام سہولیات فراہم کی جائیں. اس کی نیت یہ تھی کہ جب ہمیں وہاں 1 سال کے یا 2 سال کے بعد ہم کو ڈالا جائے گا اس جنگل میں تو ہم وہاں آسانی سے رہ سکیں، وہاں ہم کو کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ وہاں کی تیاری کر رہا تھا. یہاں حکومت میں یہ جو چند دن اس نے زندگی گزاری ہے تمام لوگوں کے درمیان رہ کر کے حاکم بن کر کے، تو اس میں اس نے زیادہ عیاشیاں نہیں کی. تو بہرحال وہاں تمام آسائشوں کا کام ہو گیا اور تمام جنگلات کو ختم کر دیا گیا اور ایک اچھا نظام بنا دیا گیا وہاں کا، تاکہ یہ وہاں جائے اور اچھی زندگی گزار سکے. تو جب یہ حال دیکھا علاقے کے لوگوں نے، تو علاقے کے لوگوں نے کہا جب ان کا وقت پورا ہو گیا کہ ہم آپ کو اس جنگل میں نہیں ڈالیں گے. پوچھا کیوں؟ آپ کی ڈیل ہوتی ہے، آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، آپ سے بات طے ہوئی ہے اور سب کو آپ ڈالتے ہیں تو ہم کو بھی وہاں ڈالیے جا کر کے. تو علاقے والوں نے کہا کہ آپ قابل آدمی ہیں، آپ عقل مند آدمی ہیں، آپ ہوشیار ہیں، اس لیے کیونکہ آپ نے وہاں کی تیاری کی جہاں آپ کو جانا تھا. یہاں آپ نے اپنی زندگی کو اچھا نہیں کیا، یہاں آپ نے عیاشیاں نہیں کی، یہاں آپ نے جو ہے اسی طریقے سے نامناسب کام انجام نہیں دیے. آپ نے وہاں کی تیاری کی جہاں آپ کو 1 سال یا 2 سال کے بعد جانا تھا، ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد جانا تھا. تو آپ عقل مند آدمی ہیں، ہم آپ کو اپنا حاکم بناتے ہیں اور ہمیشہ آپ ہی حاکم رہیں گے. تو یہ ایک قصہ تھا، لیکن اس قصے سے ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے وہاں کے چند دن کے حاکم ہوتے تھے اس کے بعد ان کو ایک جنگل میں پھینک دیا جاتا تھا اور وہاں کی کوئی تیاری نہیں کرتے تھے، وہ سب کم سمجھ تھے، ناسمجھ تھے، بے وقوف ہم کہہ سکتے ہیں ان کو. اور یہ جو آخر میں حاکم آیا جس کو ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا گیا،
اس کی زندگی تک کے، تو یہ اس کو عقل مند کہا گیا۔ علاقے والوں نے کہا آپ عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں۔ یہی حال ہمارا ہے کہ چند دن کی یہ زندگی ہے، اور اس زندگی کو اگر ہم نے خوشگوار بنا لیا، اس زندگی میں اگر ہم نے عیاشیاں کر لیں، اس زندگی میں اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، اس کے بعد ہم کو معلوم ہے کہ ہم کو کچھ دن زندگی گزارنے کے بعد آخرت میں جانا ہے، ہم کو قبر میں جانا ہے، اس کے بعد ایک جہنم ہے اور ایک جنت ہے، دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ ہے۔ اگر یہاں ہم نے اپنی من مطابق زندگی گزاری، اگر اپنے من کے اعتبار سے اپنی نفس پرستی کرتے ہوئے زندگی گزاری تو ہم کو جہنم میں جانا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری تو ہم کو جنت میں جانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہاں کا خیال کرتے ہیں، وہاں کا خیال نہیں کرتے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری موت ہمارے سامنے کھڑی ہوگی تو ہم اس وقت کچھ کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو آخر میں بادشاہ آیا اور اس نے اپنی جس جنگل میں جانا تھا اس جنگل کو اچھا بنانے کے لیے کام کیا، وہاں کے جنگلات کو چھٹوایا، وہاں ایک اچھا محل تیار کیا، ویسے ہی ہم کو چاہیے، ہم کو عقل مند بننا چاہیے اس بادشاہ کی طرح کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے اس دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے میں زیادہ نہ لگیں، بقدر ضرورت ہم اس کو اچھا بنائیں اور ضروریات کو پورا کریں، وہ ٹھیک ہے، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والے اعمال تیار کریں، ہم جنت میں محل بنانے والے اعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، کیونکہ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اعمال صالحہ کرنے کی، اور اعمال بد یا برے اعمال سے بچنے کی توفیق اور طاقت جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہم میں سے عقل مند انسان وہی ہو سکتا ہے جو آخرت کے بارے میں سوچے، اور یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ بہترین اور عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ بے وقوف شخص ہے، ناسمجھ شخص ہے جو اپنی نفس کی پیروی کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحیم کریم ہے، ہم کو معاف کر دیں گے۔ تو ہم کو اس حدیث اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور ہم کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامل دین پر چلنے کی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور ایسے اعمال نصیب فرما دیے جن اعمال کی برکت سے جہنم کی آگ ہمارے لیے جو تیار ہے وہ بجھ جائے، اور اعمال صالحہ کی برکت سے جنت میں ہمارے لیے محل تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔